ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے، تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو؟ کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اگر آپ شادی کرتے تو میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر دو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا، میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو، میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا۔ پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک اللہ کے تعلق والا بندہ یا بندی اپنی ضرورت میں اٹکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اوپر سے دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کہتا پتہ نہیں کیا ناراضگی ہو گئی ہے، حتیٰ کہ فرشتے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنے دیر سے بیچاری رو رہی ہے، یہ اتنے دیر سے رو رہا ہے، یا اللہ اس کا کام کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا بڑا پیارا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ اور رو لے، دے دیا تو پھر کہیں رونا، لہذا میں چاہتا ہوں تھوڑا یہ رو لے، اس لیے لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے لیٹ نہیں ہو رہا کہ میں ناراض ہوں۔ اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں، پیاس لگی، آج کا دور تو تھا نہیں، کنویں تک پہنچ، نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے، تو انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا، تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا، تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں؟ اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی، تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا، تو اس نے یوں اوپر دیکھا، اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا، تو پانی ابلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آ کے برابر لگ گیا۔ ہرن نے پانی پیا، ہرن کی طفیل اس انسان نے پیا، ہرن پیچھے موڑا، پانی نیچے گیا، تو اس کے منہ سے بے ساختہ۔ ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوتی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوتی؟ یا خاوند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگی؟ یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے، احساس کو خوبصورت اخلاق۔ تو بھائیو، پی آئی اے والے ہوں، جہاز اڑانے والے ہوں یا ریڑھی چلانے والے ہوں، سب کے سامنے اللہ نے ایک پیپر رکھا ہے کہ مجھے راضی کرو، مرنے سے پہلے مجھے راضی کرو۔ اللہ کو راضی کر لینا فتح ہے، کامیابی ہے، اور اللہ کو ناراض کر لینا شکست ہے، ناکامی ہے۔ کسی قوم کا عمل غلط ہو جائے یہ بھی بہت بڑی مشکل ہے، کسی قوم کا علم غلط ہو جائے یہ تباہی و بربادی ہے۔ میری قوم کا علم غلط ہو گیا ہے، عمل تو خراب ہے ہی، علم غلط ہو گیا ہے کہ میرا دیس کہتا ہے پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، پیسے سے عزت ملتی ہے، پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو ہمیں پوچھے گا کون۔ یہ علم کی غلطی ہے، یہ علم فکر کی غلطی ہے۔ میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے۔ مجھے پتہ چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی، وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے، نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا، میرا آگے کہیں سفر تھا، جماعت میں جا رہے تھے، کراچی سے آگے جانا تھا، تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟
میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا، کوئی نہیں کھانا کھاتا، کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، میرا گزارا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ 4 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آ گیا. کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا، اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ. آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو ایک دم فلم دیکھ کر آئے. میں اور جاوید نذیر مرحوم فوت ہو گیا. تو وہ تھوڑا آگے تھا، وہ بھاگا بھاگا جا کے بستر پہ لیٹ گیا الٹا ہو کے کہ میں تو ستا پیا. میں تھوڑا پیچھے تھا تو میں برآمدے میں ہی پکڑا گیا. مجھے جم مارا. ابھی بیان کر کے مجھے ضربیں یاد آ رہی ہیں. جاوید نذیر بڑا خوش کہ طارق زمین نو لتر پہ گئے، میرا تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا. اور این کر کے ستا پیا. انہاں کہ آرام نالو تو رضائی لائٹ سوری دیا ٹھاک. یہ بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط طریقہ. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دینی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ اسکولوں کا بھی یہی حال ہے، اور ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ کیا وزیر اعظم صاحب پاکستان کو فلاحی ریاست مدینے والی بنا دیں گے؟ میں نے کہا بنانے والا تو اللہ ہے، ہم تو تنکا بھی نہیں اٹھا سکتے اپنی طاقت سے. ہاں حکمران کی نیت کا اثر ضرور پڑتا ہے. اگر اور یہ پہلا حکمران ہے جس نے مدینے کی فلاحی ریاست کا تصور پیش کیا، تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تو اب کرے گا تو اللہ. چونکہ مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے کہ بادشاہ شکار کو نکلا، راستہ بھٹکا تو باغ میں پہنچا. پیاس لگی تھی تو مالی سے کہا انار کا باغ تھا بھائی جوس پلا دے. اس نے ایسے نچوڑا ایک انار تو پورا گلاس بھر گیا. تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ اس پر تو ٹیکس لگنا چاہیے، یہ ٹیکس فری کیوں ہے؟ تو اس نے کہا ایک اور پلا. تو پھر کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ. سارے کہو، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو ایک دفعہ سارے آخر تک یا اللہ میری توبہ. صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم. کتنی قسمیں گنا دی میرے نبی نے کہ تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم خشک، تم تر، تم زندہ، تم مردہ، تم بوڑھے، تم جوان، تم عورت، تم مرد، تم سب قاموا فی صعید واحد. سب کھڑے ہو جاؤ. آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل. جنات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں. یہاں پتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا. وہ رات کو شراب پی لیتا اور شور مچاتا اور کہتا میں بہت بڑا آدمی ہوں، لوگوں نے میری قدر نہیں کی. نشے میں یوں کہتا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد الصخر. ایک رات پولیس افسر گزر رہا تھا تو اس نے شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا ہے. 3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا. تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گی. کیوں لے گی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا. صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور اس پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے. بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو. کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے. اللہ کے نام میں ایک عجب خوبصورتی دیکھو. اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے. لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے، اندر سے آواز نکلتی اللہ. مجھے دیکھو اللہ، میرے ہونٹ ہلے. اب آپ بولو ہونٹ ہلے، ہونٹ فکس ہے، آواز اندر، یہاں سے آواز ہے. اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو، یہ اندر سے بولو.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی کمیاں دیکھو، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس سے اندھے بن جاؤ، بہرے بن جاؤ، کسی کی برائی نہ سنو، کسی برائی نہ کرو، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے. نبی کی زندگی میں دو باتیں ہمیں نمایاں ملتی ہیں، ایک عبادات اور ایک اچھے اخلاق. اور عبادات سے اچھے اخلاق کا پلہ بھاری ہے، وزنی ہے، کہ عبادت کا نقصان اپنی ذات کو ہے اور اخلاق کی برائی کا نقصان پورے معاشرے میں پھیل جاتا. اللہ نہ کرے میں نماز میں غافل ہوں تو یہ میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن اگر میری زبان میں تیزی ہے تو بیوی مجھ سے پریشان، ماں مجھ سے پریشان، باپ مجھ سے پریشان، بچے مجھ سے پریشان، بھائی پریشان، دوست پریشان. اگر میری زبان کا بول میٹھا ہے تو بیوی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہیں. اگر مجھے معاف کرنا آ گیا تو میں لوگوں کے دل میں جگہ بناتا چلا جاؤں گا. اگر مجھے معاف کرنا نہ آیا تو دھن دولت سے میں کسی کا دل خرید نہیں سکتا. میں کل وہاں ایک جگہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا کہ پورے قرآن کے وسط میں ایک لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. آدھا قرآن ادھر ہے، آدھا قرآن ادھر ہے، اس کے بیچ یہاں امت بن کے رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، وہابی سنی، شیعہ سنی. جاؤ ہندوستان پاکستان میں دیکھو کیسی آگ لگی ہوئی ہے، اور جاہل خطیبوں نے کس طرح امت کو برباد کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جنازے تک نہیں پڑھتے. ایسی خباثت شائی ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس کو یہیں دبا دو، اگلی نسل کو ہوا نہ لگنے دو. مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو. ایسے بچے گئے کشتی کی سیر کو، ملا دیہاتی ایک نے کہا چاچا تینوں فزکس آمدی ہو سکے؟ پتر نہ ہی آج سنیا. کہا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دوسرے نے پوچھا چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ کہ پتر میں تو نہ ہی آج سنیا. کہ چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو. تیسرے نے پوچھا چاچا زالوجی آمدی ہے؟ کہ نہیں پتر پتہ نہیں کی بلا ہے. کہا چاچا تیری ادھی زندگی برباد ہو گئی. دریا میں طوفانی موج آ گئی، کشتی ڈولنے لگی. چاچا بولے پتر وہ تیرنا آمدہ ہے؟ پترو تیرنا آمدہ ہے؟ کہ چاچا کوئی نہیں ہے، کہ میری ادھی گئی تو ساری گئی.